الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر گھر کا کوئی فرد بڑا ہے تو گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، اگر محلے گاؤں کا بڑا ہے تو محلے گاؤں والوں کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ملک قبیلے کا بڑا ہے تو ملک اور قبیلے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح کسی ادارے میں بڑا ہے تو ادارے کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ ہر گھر میں اولاد ہوتی ہے تو اسلام میں اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا گیا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں خیر و شر کی تمیز کرواتے ہیں، صحیح لائن پر لگاتے ہیں، ان کے بچے دنیا میں والدین کے فرمانبردار، ان کی راحت، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی والدین کے لیے ترقی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ گویا نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب بعض صورتوں میں قیامت تک والدین کو ملتا رہتا ہے، اور اس کے برعکس جو ماں باپ بچوں کی تربیت سے لاپرواہی برتتے ہیں، اس کا دنیاوی نقصان تو ہوتا ہی ہے، بچے نافرمان بنتے ہیں، اور آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی گناہ کرتے ہیں بعض اوقات والدین اس میں برابر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ گویا انہوں نے اولاد کی تربیت سے غفلت کر کے اپنے لیے گناہوں کا ایک اکاؤنٹ کھول رکھا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے وہ بحیثیت مسلمان اولاد کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت صحیح خطوط پر کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی کوشش کی جا سکتی ہے اس سے غفلت نہ برتیں، پھر نتیجہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیں۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لکھا ہے کہ اولاد کی بہتر تربیت میں سب سے اہم ان حقوق کو ادا کرنا ہے جو شرعاً والدین کے ذمہ ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہترین عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو، نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ بھی کرو، مارو بھی۔ اب یوں فرمایا جاتا ہے، قیامت میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، پس تم اپنا نام اچھا رکھو۔ ہر آدمی اس زمانے میں یہ چاہتا ہے اس کی اولاد بہترین ہو، نیک ہو۔ جب اولاد نیک ہوتی ہے تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت ماں باپ کے حق میں بھی بہت بڑی کمائی ہے، کیونکہ جب تک اولاد اعمال صالحہ کرتی رہتی ہے، والدین کو قبر میں بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتا رہے۔ مثال کے طور پر علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کے معاملے کو اللہ تعالی کے سپرد کیا جائے، پھر غائبانہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ بچوں کو گھر میں ایک وقت جمع کر کے حدیث کی کسی کتاب سے تعلیم کی جائے، اس سے اولاد کی دینی تربیت میں بہت مدد ملتی ہے۔ بچے جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو ان کو کچھ انعام دیا جائے، اس سے ان کو آگے بھی اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مناسب تنبیہ اور بضرورت سخت مجبوری میں بچے کو سزاً مارنا چاہیے، اس سے بچے میں آزادی کا مادہ کمزور ہو جائے گا۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے صرف ان ہی کی نہیں بلکہ قوم کے ہیں۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہوئی تو پوری قوم کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور پوری قوم کے ساتھ غداری اور یہ ایسی خیانت ہوگی کہ اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بچے کو شروع میں ہی عقائد، عبادات، حسن معاشرت، اخلاق، حسن عمل، حسن سلوک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ان کی دماغی اور ذہنی صلاحیتوں کی حفاظت اس قدر ضروری ہے کہ اتنی اور کوئی چیز ضروری نہیں، جس وجہ سے مسلمان عورت اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جب بچہ بولنے لگے تو بچے کو بولنے کی آداب سکھائیں۔ مثلا بعض بچے تو تو اور تم کہہ کر بات کرتے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ کی بات کہنے سے محبت بڑھے گی، لہذا چھوٹوں کو بھی آپ کہو، بڑوں کو بھی آپ کہو۔
بچہ ہاں کہے تو اس کو سمجھائیں کہ جی ہاں کہنے میں محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالی اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے، وہ کلمہ گو بنتی ہے، نیک بنتی ہے اولاد، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر اپنے بچوں کا تعلق دیندار لوگوں سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے علماء کی مجالس اختیار کرو، علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر دو، اس سے اللہ تعالی دلوں کو حکمت و عمل سے زندہ کر دیتے ہیں، جیسے بنجر زمین کو بارش کے پانی آباد کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اولاد کی ابتدا سے ہی پرورش بندہ جب شروع کرتا ہے تو پھر یہ پرورش اس میں نکھار لاتی ہے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا باوضو ہونا ضروری ہے، اس دودھ سے بچے پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اسے صاف ستھرا رکھو، اس سے تندرستی رہتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کھانا، کپڑا، ایسی چیزیں دلوایا کرو، اس طرح کہنے سے بچے کے اندر مال کو تقسیم کرنے والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ چلا کر بولنے کی، اونچی آواز سے باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خصوصاً جب لڑکیاں ہوں تو خوب ڈانٹو، ورنہ بڑی ہو کر وہی عادت اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ بچے کو ان باتوں سے نفرت دلاتے رہو، غصے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کو دیکھ کر جلنے سے، حرص سے، چوری کرنے سے وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے کہ جب ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے تو فوراً اس پر تنبیہ کرو۔ جب بچہ مکتب جانے کے قابل ہو جائے تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجو، اور جب تعلیم کا معاملہ آئے تو اس معاملے میں بالکل نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے دیندار اساتذہ سے اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ، ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے دو جس میں دین کی باتیں اور دنیا کے کام ضرور کام آ جائیں۔ جب بچے سے کوئی خاص بات خوبی کی ظاہر ہو تو خوب شاباش دو، پیار کرو، بلکہ کچھ انعام دو تاکہ اس کا دل اس کام کی طرف مائل ہو۔ بچے کو عاجزی، انکساری اختیار کرنے کی عادت ڈالو، اور اپنے ہم عمر بچوں میں بیٹھ کر اپنے کپڑے، مکان، خاندان، کتاب وغیرہ کی تعریف نہ کرنے کی عادت ڈالو۔ جب ایک انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو جب معاشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو ایک بچہ یوں کہے گا، اے اللہ میں نے اپنے ارد گرد یہی کچھ ہوتا دیکھا، میرے والدین، میرے بہن بھائی سب کچھ یہی کرتے تھے، اس لیے میں بھی یہ سب سیکھتا رہا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ میں نے جب آنکھ کھولی، گھر میں ٹی وی کی آواز سنی، تھوڑا سا بڑا ہوا تو کچھ پروگرام دیکھنے لگا۔ پھر فرماتے ہیں شرارتوں سے تو بچا ہوا ہوں وغیرہ، تو مجھے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا گیا، یعنی
علماء کتابوں میں اس قسم کی تنبیہات والدین والدات کو کرتے ہیں کہ آج ایک بچہ جب گھر سے قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اب جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے اس کے والدین کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر اگر والدین بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بچے کے ہر نیک عمل پر اس کے والدین کو ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے ادارے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات اور نگین اسلامک اکیڈمی سکول کا نتیجہ ہے سماعی امتحان کا۔ اب یہاں پر بچیوں کو دین بھی پڑھایا جاتا ہے، دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جب بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، پردے میں اساتذہ مدرسے کی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو دین کی طرف راغب ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ سکولوں میں اور ان اداروں میں فرق یہ ہوتا ہے، سکولوں میں بچیوں کی دینی تربیت نہیں کی جاتی، اور جب مدارس میں یا سکول جو دینی اداروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہاں بچیوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے۔ بچیوں کو یوں بتایا جاتا ہے گھر میں والدین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پھر اپنے ہم عمروں کے ساتھ کیسا دن گزارنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ ہمارے اداروں کو، چاہے وہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کا مدرسہ ہو، نگین اسلامک اکیڈمی سکول ہو، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ ادارہ ہمارے استاد جی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب نے بنایا۔ آج ہم اسی ادارے سے پھل کھا رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ادارے قیامت تک قائم رہتے ہیں اگر اداروں کو چلانے میں اخلاص ہو۔ الحمدللہ وہ بچیاں جنہوں نے آج امتحان میں پاس ہوئیں، پوزیشن لیں، وہ مبارکباد کی مستحق ہیں، ان کی والدات مبارکباد کی مستحق ہیں۔ ایک تو بچیاں اپنے محلے میں اپنے سرپرستوں، اپنی والدات کے سامنے آتی ہیں، دوسرا الحمدللہ ہر سال اس ادارے سے 2-4 بچیاں عالمہ بن کر فارغ ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک ذریعہ کھلا ہوا ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو ناظرے کے لیے، سکول کے لیے، مدرسے کی تعلیم کے لیے اس ادارے میں بھیجیں، اور کوشش کریں کہ ہماری بچیاں جہاں سکول پڑھتی ہیں وہاں مدرسے میں دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جہاں ہماری اور ان کی دنیا بن رہی ہے ہماری اور ان کی آخرت بھی بن جائے۔ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آج اس سال کا سماعی امتحان کا نتیجہ ہوا، بچیوں کو انعامات ملیں گے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر بچیوں سے یہی دعا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، قرآن کریم پڑھیں، نیکی کا عمل کریں، تو ادارے کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں کہ جس آدمی نے آپ کو یہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جہاں آپ آتی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک آپ کو ساری تعلیم ایک چھت کے نیچے ملتی ہے۔ پھر ادارے کے ساتھ معاونین جو ادارے کو مالی معاونت کرتے ہیں، ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ جو محنت کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ
ایک ادارہ ایک نعمت ہے اس گاؤں کے لیے، اس محلے کے لیے، جہاں بچیوں کو دین اور دنیا پڑھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں۔ دنیا میں نیک عمل کریں گے، آخرت میں جنت خریدیں گے، دنیا میں برے عمل کریں گے، آخرت میں جہنم ہمارا راستہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ان باتوں جو کہی ہیں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات جگنی ترقیاں نصیب عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو باتیں سنی ہیں، کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ادارے کے بانی قاری سعید الرحمن صاحب کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں جو ادارے کے ساتھ امداد کرتے ہیں، جو ادارے میں پڑھاتی ہیں، اللہ تمام کو اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے تمام اداروں کے سرپرست ہمارے حضرت اقدس مولانا حافظ محمد نگین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکت پر عطا فرما، تمام بیماریوں سے ان کی نجات عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو فرمانبردار بنا۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ تعالی ان اولادوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کا راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار دین کی ایسی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی جب ہم زندہ رہیں تو ہم اسلام پر زندہ رہیں، جب ہماری موت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔